بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ آپ پر توریت نازل ہوئی۔ ان کی قوم جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا ہے، انہی بنی اسرائیل کی ہدایت کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار آتا ہے، اس لیے اس قصے کو کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پروڈکٹیو مسلم پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کئی بادشاہوں نے حکومت کی۔ ان سب بادشاہوں کو بنی اسرائیل سے سخت نفرت تھی۔ جب فرعون مصر کے تخت پر بیٹھا اور دوسرے بادشاہوں سے مختلف ثابت ہوا، وہ بہت مغرور، سرکش اور بہت ہی ظالم شخص تھا اور خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اور اپنی رعایا کو کہتا کہ میں تمہارا خدا ہوں، لہٰذا تم صرف میری پرستش کرو، میری تعظیم کرتے ہوئے میرے آگے سر جھکاؤ، میری اطاعت اور عبادت کرو۔ فرعون اپنی سلطنت پر گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے محل اور اپنی قوت و طاقت پر فخر کرتا اور اکثر کہتا کہ میرے اس ملک میں دریائے نیل بھی میرے محلوں کے نیچے اٹکیلیاں کرتا ہے، سب کچھ میرے قبضے میں ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ وہ سچے مسلمان تھے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ان کے اخلاق اور عادتوں میں فرق ضرور آ گیا تھا، لیکن وہ ایسے بھی نہ ہوئے تھے کہ گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ دیتے اور فرعون کو اپنا خدا مان لیتے۔ فرعون سرکش تھا، اس لیے وہ کیسے اس کی اطاعت کرتے؟ بددماغ فرعون کے دل میں کچھ کبھی یہ خیال نہ آیا کہ بنی اسرائیل جو کہ نبی زادے ہیں، ان کی تعظیم و تحریم کی جائے، ان کے ساتھ محبت و خلوص سے پیش آیا جائے۔ وہ بنی اسرائیل سے بدترین کام گھوڑوں، گدھوں کی خدمت کرانے، بوجھ اٹھانے جیسے مزدوری کے کام لیتا تھا۔ خود بھی اسے خدا مان کر اس کے آگے سر جھکاتے تھے، اس سے مرادیں مانگتے تھے۔ بنی اسرائیل فرعون کو خدا نہیں مانتے تھے اور نہ اس کے آگے سر جھکاتے تھے۔ یہ بات فرعون کو ناگوار گزرتی تھی اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل کو دن رات نئی نئی تکالیف دینا، سخت سے سخت سزائیں بھی دیتا تھا کہ کسی طرح وہ اس کے آگے جھک جائیں۔ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں، قیاس شناسوں نے فرعون کو بتایا کہ اے بادشاہ، ستاروں کی گردش سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ خود کو خدا سمجھنے والا فرعون یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ اسے یہ بات کسی طرح گوارا نہ تھی کہ اس کا اقتدار ختم ہو جائے۔ فرعون نے اپنی حکومت کو بچانے کی غرض سے سوچ و بچار شروع کر دی۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نجومیوں نے بتایا کہ عنقریب وہ بچہ دنیا میں آنے والا ہے، لہٰذا بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب وہ بچہ دنیا میں آتے ہی قتل ہو جائے گا، پھر کسی بات کی کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی وہ خوش ہو گیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے گھروں پر سپاہیوں کا پہرا لگا دیا۔ سپاہیوں نے ان گھروں کو گھیر لیا۔ سپاہی کو جیسے ہی اطلاع ملتی فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ فوراً ہی اس سے بچے کو قتل کر دیتے۔ فرعون کے اس اقدام سے بے پناہ قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل مجبور تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کے قربان گاہ پر ان کے معصوم بچے قتل ہوتے رہے۔ کسی کی مجال نہیں تھی جو فرعون کو اس اقدام سے روک دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ عمران بن قامت کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر اسے سپاہیوں سے بچانا گھر پہرا تھا۔ سپاہی کان لگائے ہوئے تھے، جو ہی بچے کی آواز آئے وہ اس بچے کو اچک لیں۔ آج اور کل میں ان کے خاندان کے 10 بچوں کو چھین کر ان کی ماؤں کی گود خالی کر کے گئے تھے۔ وہ غریب مائیں اپنا کلیجہ تھام کر رہ گئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بیٹے کی پیدائش پر بری طرح ڈر گئی تھی۔ وہ خوبصورت چاند سا بیٹا کس طرح سے ان ظالموں کے حوالے کر دیتی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں چھپائے کہ وہ ظالم سپاہیوں کی گرفت سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے کو فرعون کے سپاہیوں سے بچانا چاہتی تھی۔
ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے دل میں غیب سے یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر ایک تابوت کی طرح کا صندوق بنوائے اور اسے پانی سے بچانے کو اس پر روغن کی پالش کرائے تاکہ صندوق میں پانی نہ آ سکے اور بچہ بھی محفوظ رہے۔ بچے کو اس صندوق میں رکھ کر صندوق کو نیل کے پانی کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ کسی وقت آفت آ سکتی ہے اور یہ بچے کو چھپانا ممکن نہیں، تو اس نے اپنی عقل کے مطابق کہ شاید اس طرح بچہ بچ جائے، تو اس نے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا، اور ایسا کر کے وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ مطمئن کیوں نہ ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت پہلے ہی دے دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری جانب واپس کریں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب صندوق دریا کے حوالے کیا تو اس نے اپنی لڑکی کو مامور کر دیا کہ وہ صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چلے اور صندوق پر نظر رکھے کہ وہ کہاں جاتا ہے اور اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے چلتی رہی۔ جب صندوق پانی میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے کنارے لگا اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادماؤں کے ذریعے صندوق کو اٹھوایا اور واپس گھر آنے کے بجائے تجسس کے ہاتھوں کہ دیکھے کہ اس کے بھائی کے ساتھ فرعون کی شاہی محل میں کیا سلوک ہوتا ہے، وہ شاہی محل کے خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ شاہی محل کے نیچے دریائے نیل کے پانی کی موجوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی نظر صندوق پر پڑی جو بہتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ آسیہ اس صندوق کو دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ صندوق کے قریب آنے پر آسیہ نے چاہا کہ اس صندوق کو کھول کر دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے، تو فرعون کے خادم اس صندوق کو اٹھا کر شاہی محل کے اندر لے آئے۔ صندوق کے کھولنے پر سب نے دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت چاند سا بچہ لیٹا ہے اور مسکراتے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ آسیہ بچے کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئی اور اس نے محبت سے اس بچے کو پیار کر لیا۔ محل میں جہاں لوگ اس خوبصورت بچے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، وہیں بعض نے اسے شبہ کا اظہار کیا کہ حضور یہ بچہ بنی اسرائیل کے خاندان کا لگتا ہے۔ بچے کو قتل کیے جانے کے ڈر سے اس کے والدین نے صندوق میں رکھ کر بہا دیا ہے، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کے ڈر سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اسے قتل کر دینا چاہیے تاکہ کل کو یہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ فرعون کو لوگوں کی بات میں وزن نظر آیا تھا، اس لیے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ فرعون کے تیور بتا رہے تھے کہ اس کے دل کو یہ بات لگی ہے اور وہ اس بچے کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ایسے میں فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کی محبت ڈال دی۔ اس نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر شوہر سے بولی، سرتاج یہ بچہ مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، اسے بیٹا بنا لیتے ہیں، میں فائدہ ہے۔ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر رکھ لینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہماری محبت اور آغوش میں تربیت پا کر تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے باز رہے گا۔ فرعون کے دل کو ملکہ کی بات اچھی لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے باز رہا۔ فرعون نے جس کے ڈر سے لاکھوں بچوں کا ناحق خون کیا، وہی بچہ پرورش پانے کے لیے فرعون کے ہی گھر میں آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت ہے کہ بنی اسرائیل کو دشمن سمجھنے والا سرکش فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے پر نگران مقرر ہو گیا۔ ملکہ آسیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت تھی، اس لیے چھوٹے بڑے، مرد عورت، خادم اور خادمائیں سبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی جان نثار کرنے لگے، اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوبصورت تھے، ملکہ کی جان اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے غرض سے ملکہ نے دائی کو بلایا اور اسے بچے کو دودھ پلانے کا حکم دیا۔ بچے نے دائی کا دودھ پینے کے بجائے رونا شروع کر دیا۔ بچے کو روتا اور مچلتا دیکھ کر ملکہ آسیہ کی اس وقت بے قراری دیکھنے کی تھی۔ اس نے بچے کو بہلانے کی غرض سے اپنی گود میں لے لیا۔ دوسری، تیسری، چوتھی بلکہ مزید کئی دائیاں آئیں، مگر وہ بچہ ان دائیوں میں سے کسی کا دودھ پینے کو تیار نہ تھا۔
ملکہ پریشان ہو گئی کہ اگر بچے نے دودھ نہ پیا تو وہ کیسے جیے گا، کیسے پرورش ممکن ہوگی۔ ہر دائی انعام و اکرام کی لالچ میں اپنا دودھ اس بچے کو پلانا چاہتی تھی، اور وہ بچہ ان میں سے کسی کا بھی دودھ پینے کو تیار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وعدہ تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے بچے کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی تھی کہ وہ کسی دائی کا دودھ نہ پیتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے کہا، اس شہر میں ایک نیک عورت رہتی ہے، وہ بہت اچھی دائی ہے، یہ بچہ اس کا دودھ ضرور پی لے گا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اس دائی کو یہاں لے آؤں۔ ملکہ آسیہ کو بچے کو دودھ پلانے کی بہت فکر تھی۔ اس نے فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو حکم دے دیا کہ وہ فوراً اس دائی کو لے آئے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر آ گئی، سارا احوال اپنی ماں کو گوشِ گزار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اے ماں، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اور احسان ہے، اب تو چل اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر ٹھنڈا کر کے دیکھ، اللہ تعالیٰ نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نئی دایا کی گود میں ڈالا گیا تو وہ بچہ اپنی ماں سے لپٹ گیا، جسے پہلے سے جانتا ہو، جو کسی کا دودھ نہ پیتا تھا اس کا دودھ پینے لگا۔ ملکہ بھی یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی اور خوش بھی ہو گئی کہ بچے نے آرام سے دودھ پی لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے سپرد کر دیا گیا اور وہ خوشی خوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی، اور اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی پر بہت خوش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شاہی تربیت ہوتی رہی، اور تربیت پاتے ہوئے جب جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو وہ ایک بہادر نوجوان بن چکے تھے۔ اپنی گفتگو سے ایک خاص وقار اور شاہی عظمت ظاہر ہوتی تھی، چہرے سے رعب ٹپکتا تھا۔ جوان ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون اور اس کے ساتھی کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ ان سے بڑی سخت محنت کا کام لیا جاتا ہے۔ وہ فرعون کے آرام کی خاطر گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر ان کا کام کرتے ہیں، بھوکے پیاسے دن بھر محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت کا جو معاوضہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر ہوتے مظالم اور ان کو ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کرنے پر سخت افسوس کرتے تھے۔ غصے سے ان کا خون کھولنے لگتا تھا، اور وہ اکثر سوچتے کہ بنی اسرائیل کا کیا قصور ہے کہ جس کی انہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ فرعون اور اس کی قوم ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہی ہے، لذیذ کھانے، بہترین لباس انہیں ملتا ہے، رہنے کو ان کے پاس شاندار عمارتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظالموں سے سخت نفرت تھی، اور کمزوروں اور مظلوموں سے انہیں محبت تھی، اور ایسے لوگوں کے کام آتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہری آبادی سے باہر جا رہے تھے۔ ان کی نظر دو افراد پر پڑی، ان میں ایک اسرائیلی تھا جبکہ دوسرا قبطی تھا۔ قبطی اس اسرائیلی کو زبردستی گھسیٹ رہا تھا اور زبردستی اسرائیلی کو بیگار کے لیے لے جانا چاہتا تھا، اور وہ کسی صورت پر تیار نہ تھا۔ اسرائیلی کو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی تو وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتے ہوئے ان سے مدد چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی مظلوم کو تنگ کرے، زبردستی بیگار لے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو پیار سے سمجھایا کہ اس کا یہ عمل اچھا نہیں اور ناحق کسی کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ قبطی نہ مانا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آ گیا اور انہوں نے غصے میں ایک گھونسا دے مارا۔ قبطی گھونسا کا لگنا تھا کہ اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ کسی انسان کو قتل کر دینا کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نادم اور شرمندہ ہوئے، حالانکہ انہوں نے گھونسا اس نیت سے نہیں مارا تھا کہ وہ قبطی کو قتل کر دینا چاہتے تھے، بلکہ وہ اس قبطی کو سمجھا رہے تھے اور ظلم سے روکنا چاہتے تھے۔ لیکن بات اس قدر بڑھ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے قبطی کو گھونسا دے مارا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، تو بڑا رحیم اور کریم ہے، میرا اس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا اور یہ شیطانی حرکت ہے، اور وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر لگا دیتا ہے۔ مجھ سے جو نادانستگی میں ہوا، میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں، تم غفور الرحیم ہے، میری توبہ قبول کر۔
قبطی کی موت اتفاقیہ واقعہ ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا قبول ہو جانے پر بہت خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور یہ عہد بھی کیا کہ آئندہ وہ ایسا کوئی گناہ نہ کریں گے اور نہ کسی گناہ گار کا ساتھ دیں گے۔ شہر میں قبطی کے قتل کی خبر پھیل گئی۔ وہ شخص فرعون کا خادم تھا۔ سپاہی قاتل کی تلاش میں لگ گئے۔ مصری فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے فریاد کرتے ہوئے بولے، یہ کام ضرور کسی بنی اسرائیل کے فرد نے کیا ہے، لہٰذا اسے سزا دی جائے۔ فرعون نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ کام کسی اسرائیلی کا ہی ہو سکتا ہے، کوئی قبطی کسی قبطی کو کیوں مار سکتا ہے؟ ہم تمام اسرائیلیوں کو ایک شخص کے قتل کے الزام میں نہیں مار سکتے، لہٰذا تم قاتل سراغ لگاؤ کہ یہ کام کس نے کیا ہے تاکہ اس قاتل کو قتل کیا جائے۔ قاتل کی سزا قتل ہے۔ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے آخری حدود میں تھے کہ دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک قبطی تھا اور دوسرا بنی اسرائیل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے نزدیک پہنچے، اسرائیلی نے پھر انہیں اپنی مدد کے لیے کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا قبطی سے لڑنا اچھا نہ لگا اور اسرائیل کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، تو بڑا مفسد ہے، بڑا خواہ مخواہ روز جھگڑتا ہے اور پھر دوسروں کو اپنی مدد کے لیے بھی پکارتا ہے، تو بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ دونوں کو الگ کر کے ان کا جھگڑا ختم کر دیں۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر اور اپنے خلاف جملے سن کر وہ ڈر گیا اور سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ کو مارنے کی غرض سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے، ایسا ہوا تو وہ بھی قبطی کی طرح مر جائے گا۔ ایسے میں اسرائیلی کو ایک شرارت سوجی اور وہ فوراً سے بولا، جس طرح تو نے کل ایک قبطی کو ہلاک کیا تھا، اسی طرح مجھے بھی گھونسا مار کر ہلاک کر دینا چاہتا ہے؟ مجھے ایسے کسی شخص کی مدد کی ضرورت نہیں جو لوگوں کی جان لیتا ہو۔ تم ظالم ہو اور نیک انسان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو۔ قبطی کے لیے یہ بات بڑی زبردست خبر تھی۔ اس کی قوم کے شخص کو قتل کر دینے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس شخص نے فرعون کے لوگوں کو یہ خبر دے دی اور ان لوگوں کی زبانی فرعون کو یہ خبر مل گئی۔ فرعون نے فوراً غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے الزام میں گرفتار کر کے دربار میں پیش کرنے کا حکم سنا دیا۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے سلسلے میں مشاورت جاری تھی کہ اتفاق سے اس وقت دربار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا ان کا ایک دوست بھی موجود تھا۔ اس نے یہ جو باتیں سنی وہ بھاگا بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا کہہ سنایا اور پھر مشورہ دیتے ہوئے بولا، میری رائے یہ ہے کہ تم آج ہی اس شہر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور ارض مدین کی جانب کا رخ کیا۔ جب وہ مدین کی سرزمین میں داخل ہوئے تو انہیں پیاس محسوس ہوئی۔ وہاں ایک کنواں تھا۔ کنویں کے سامنے پانی کے حوض یعنی پیاؤں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جانوروں کو پانی پلایا جا رہا تھا۔ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو تھامے الگ کھڑی تھی، وہ اپنی بکریوں کو پانی پینے سے روک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، لڑکیاں کمزور اور ضعیف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، تب ہی انتظار کر رہی ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، تم دونوں چپ چاپ الگ کیوں کھڑی ہو؟ اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ۔ لڑکیوں نے کہا، ہم مجبور ہیں، یہ طاقتور لوگ ہیں، ہمارا باپ بھی بوڑھا ہے، اس لیے انتظار میں ہے کہ یہ لوگ ہٹ جائیں تو ان کا بچا ہوا پانی بکریوں کو پلا کر ہم لوٹیں، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آیا اور وہ تمام بھیڑ بکریوں کو چھیر کر آگے بڑھا اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ وہ طاقتور لوگ تھے مگر ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسی ہیبت بیٹھی تھی کہ کسی کی مجال نہ ہوئی کہ وہ انہیں روکتے۔ دونوں لڑکیاں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں۔ ان کی جلدی پہنچنے پر والد کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں کوئی کسی پر رحم نہیں کھاتا، پھر ایک پردیسی نے کیسے ان پر ترس کھایا؟ وہ پردیسی، اس کی مہمانی کا ہم پر حق ہے، جاؤ اسے میرے پاس لے آؤ، بوڑھے باپ نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے تھے۔ جب بھوک و پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، اس وقت جو بھی بہتر ہو میرے لیے اپنی قدرت سے نازل کر دے۔
ایک لڑکی شرماتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، آپ ہمارے گھر چلیے، میرے والد نے آپ کو بلایا ہے، وہ احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، لڑکی کو پیچھے کر کے خود آگے ہو گئے، لڑکی کی اشاروں سے رہنمائی کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کا خیر مقدم کیا اور محبت سے ملے اور ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت اور فرعون کی بنی اسرائیل پر مظالم سے لے کر تمام حالات اور واقعات سنا دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پورا حال سن کر کہا، تم خدا کے فضل و کرم سے امن و عافیت کی جگہ آ گئے ہو، یہاں سکون سے رہو، اب تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان باتیں ہو رہی تھی کہ جو لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لائی تھی اس نے والد کو مشورہ دیا، ابا جان اس نوجوان کو نوکر رکھ لیں، ہمیں ایسے ہی بہادر اور امانت دار کی ضرورت ہے جو ہماری مویشیوں کو چرانے لے جائے اور انہیں پانی فراہم کر دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ اس نوجوان نے کنویں کا بڑا ڈھول تنہا بھر کر کھینچ لیا، مجھے اس نے دیکھ کر نظریں نیچے کر لی، باتیں کرتے ہوئے بھی مجھ پر ایسی نگاہ نہیں ڈالی، آتے ہوئے بھی میرے آگے چلا اور میں پیچھے چل کر صرف اشاروں سے رہنمائی کرتی رہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی بھولی بالی معصوم صرف بیٹی کی بات بہت پسند آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس نوکر رکھ لیا۔ ایک دن حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں جانتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کو تمہارے نکاح میں دے دوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کو تمہارے نکاح میں دے دوں۔ اس لڑکی کا حق مہر یہ ہوگا کہ تم میرے پاس 8 سال تک رہو، میری بکریوں چراؤ، یہ شرط 8 سال تک ہے، اور اگر تم 10 سال پورے کرو گے تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ باہمی رضامندی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اس بیان کو مہر قرار دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اسی بیٹی کی شادی کر دی جو اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کے پاس 10 سال مدت پوری کی اور 10 سالوں میں سسر کی مویشیوں کی گلہ بانی کرتے رہے۔ اس قیام کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ بکریاں چراتے ہوئے مدین سے بہت دور نکل آئے۔ وہ رات ٹھنڈی تھی، سامنے کی وادی ایمن پر ایک چمکتا ہوا شعلہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں رک جاؤ، مجھے دور روشنی نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے آؤں گا تاکہ سردی سے محفوظ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روشنی کی طرف بڑھے، جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنی جوتی اتار دے، تو طور کے مقدس وادیوں میں کھڑا ہے، میں نے تجھے اپنا رسول بنایا اور پیغمبری کے لیے تجھ کو منتخب کر لیا ہے، جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کا کان لگا کر سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی آواز کو سنا، آج ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے نصیب میں دولت آ گئی، وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اے موسیٰ، تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھا گیا۔ اے میرے پروردگار، یہ میری لاٹھی ہے، بکریاں چراتے ہوئے مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، پھر وہ حیرت زدہ ہو گئے، لاٹھی ایک اژدہا بن گئی تھی اور وہ اژدہا دوڑنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اژدہے کو دیکھ کر ڈر گئے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پکڑ لو اور ہم اسے اصل حالت میں لے کر آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بے خوف ہو کر اسے پکڑا تو اژدہا پھر سے لاٹھی بن گیا۔ ارشاد ہوا، ہاتھ بغل میں ڈال دو اور پھر اس ہاتھ کو دیکھو کہ وہ کیسا پاک ہے اور بے عیب چمکتا دکھائی دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دوسرا معجزہ عطا ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے 2 بڑے معجزے عطا کر کے حکم ہوا کہ فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ، بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر بے خوف و خطر فرعون کے دربار میں داخل ہوئے۔ فرعون نے تخت کے قریب پہنچ کر اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے دین کی دعوت دی تو فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور نہایت تکبر سے بولا،
موسیٰ یاد کرو، تم نے میرے گھر میں پرورش پائی، ایک قبطی کو قتل کر کے فرار ہو گئے تھے اور اب میرے پاس پیغمبر بن کر آ گئے ہو اور بنی اسرائیل کی رہائی کا بھی مطالبہ کر رہے ہو۔ تم کو اتنی جرأت کیسے ہو گئی ہے کہ میرے دربار میں کھڑے ہو کر مجھ کو ہی نصیحت کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات درست ہے کہ میں نے تیرے گھر میں رہ کر پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہتا رہا۔ میرے ہاتھوں جو قبطی قتل ہوا وہ نادانستگی میں ہوا اور اس قتل کے خوف سے یہاں سے چلا گیا تھا۔ تیرے گھر میں پرورش پائی یہ میرے خدا کی رحمت کا کرشمہ ہے، اور پھر خدا نے مجھ کو اپنی سب سے بڑی نعمت نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ تم جس پروردگار کا بار بار ذکر کر رہے ہو وہ کون ہے؟ فرعون نے پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمان کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ فرعون نے درباریوں کی جانب دیکھا اور بولا، تم سن رہے ہو یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی ہے۔ ابھی حضرت موسیٰ کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ فرعون بول پڑا، اے قوم، یہ تو بالکل دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین مشرق اور مغرب کا بادشاہ ہے۔ جب فرعون کے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ بول پڑا، جو قومیں گزر گئی ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرعون سمجھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے سوال پر الجھ جائے گا اور اسے کوئی جواب نہ بن پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اس کا علم مجھے نہیں ہے، میرے پروردگار کے پاس ہے جو اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ میرا رب وہ ہے جو نہ خطا کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ میرے رب نے زمین بچھائی ہے اور اس میں پیڑ پتے اور گل بوٹے اگائے، زمین پر جا بجا راستے نکالے، نہریں اور چشمے جاری کیے، آسمان، چاند، سورج اور ستارے بنائے جس سے دنیا میں رونق ہے۔ پانی کے آسمان سے برسنے پر تمہاری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، باغات ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ فرعون جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ یہ سب باتیں کس طرح سن سکتا تھا؟ اس سے یہ برداشت نہ ہوا اور بولا، اے موسیٰ، تو میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بناؤ گے تو یاد رکھو میں تمہیں میری خدائی سے انکار کرنے پر قید میں ڈال کر سخت سزا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں کوئی نشانی دکھا دوں تو کیا پھر بھی میری رسالت کا انکار کرو گے؟ فرعون نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر بھرے دربار میں اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور عصا اژدہے کا روپ اختیار کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بغل میں لے جا کر باہر نکال لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہو گیا، چمکنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایک روشن ستارے کی مانند چمکنے لگا تھا۔ فرعون کے درباری دونوں معجزے دیکھ کر گھبرا گئے اور بولے، یہ سب کچھ ڈھونگ ہے، بلا شبہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تمہیں مصر کی سرزمین سے نکال باہر کرے گا۔ فرعون کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی تھی، اس لیے فرعون نے درباریوں کے مشورے سے جادو کے فن کے استاد مصر کے گوشے گوشے سے بلا لیا اور ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ میلے کے دن مقرر کر دیا۔ جادوگروں نے مقابلے کی ابتدا کرتے ہوئے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی، جب سانپ اور اژدہے کی صورت میں دوڑتے نظر آنے لگے تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم پر اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو عصا اژدہا بن کر پنکارا۔ اس کے بعد جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا، میدان صاف کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر جادوگروں کو یقین آ گیا کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ معجزہ ہے۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا، اس کے تن و بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی لیکن جادوگر ایمان لے آئے تھے، اس لیے فرعون کی دھمکیوں سے مرعوب نہ ہوئے۔ فرعون اور اس کی قوم کے نت نئے مظالم سے تنگ اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اپنی دکھ بھری داستان سنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا، خدا کا وعدہ سچا ہے، گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہوگے اور دشمن کو ہلاکت کا منہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تو شرک میں مبتلا ہے، اس شرک سے باز رہ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دے تاکہ میں انہیں اس زمین کی طرف لے جاؤں جس کا ہمارے خدا نے وعدہ کیا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دینے سے انکار کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریائے نیل
پر مارا، جس کے مرنے سے مچھلیاں مر گئی اور پانی سرخ ہو گیا۔ فرعون نے جھوٹا وعدہ کیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور دریا کا پانی تبدیل ہو گیا۔ فرعون کے وعدہ پورا نہ کرنے پر دوسرا عذاب مینڈکوں کو آیا۔ مینڈکوں کی تعداد اتنی تھی کہ لگتا تھا کہ مینڈکوں نے مصر کی سرزمین کو ڈھانپ لیا۔ فرعون کے وعدہ کرنے پر یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر وعدہ پورا نہ ہوا اور پھر تیسرا عذاب نازل ہوا۔ اہل مصر پر مچھروں نے چڑھائی کر دی، ہر طرف مچھر ہی مچھر تھے۔ فرعون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھوٹا وعدہ کیا، عذاب ٹلنے پر وعدہ پورا نہ کیا۔ چوتھا عذاب نازل ہوا۔ مصر میں موجود سب چوپائے، گدھے، گھوڑے، بیل، بھیڑ، بکریاں پر ایک ایسی بھاری موت آئی تھی۔ فرعون نے وعدہ کیا، عذاب ٹلنے پر وہ پھر وعدہ خلافی کر بیٹھا۔ اس بار بادلوں کا ایسا عذاب آیا کہ اس نے ملک میں ایسی تباہی مچائی کہ کھیت ویران ہو گئے، درخت گر گئے، صرف بنی اسرائیل کا علاقہ محفوظ رہا۔ فرعون نے پھر وعدہ کیا، عذاب ٹلنے پر وعدہ خلافی کی۔ مصر پر اب ٹڈیوں کا عذاب نازل ہوا۔ ٹڈیوں نے اولوں سے بچ جانے والے درختوں کو چھٹ کر دیا۔ فرعون نے پھر معافی مانگ لی اور اپنے وعدے سے پھرنے کے بجائے ایک انوکھی شرط رکھ دی اور کہا، میری طرف سے یہ اجازت ہے کہ تم جا کر اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہو، لیکن تم سے صرف مرد جا کر عبادت کر سکتے ہیں، بچے اور عورتیں تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، جس پر فرعون اکڑ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی، اے موسیٰ، تو یہاں سے چلا جا اور میرا منہ دیکھے دربار میں مت آنا، ورنہ میرے آدمی تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی سرزمین چھوڑ دیں، اپنے بھیڑ بکریاں، گائے، بیل اور دیگر سامان ساتھ لے کر جائیں۔ بنی اسرائیل وہاں سے جانے کو تیار ہو گئے۔ ادھر فرعون کو بھی ان کے جانے کی خبر ہو گئی۔ درباریوں نے فرعون سے کہا، اب بنی اسرائیل والے کام کون کرے گا؟ تم نے انہیں آزادی دے کر اچھا نہیں کیا۔ فرعون نے اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کا تعاقب کیا۔ بنی اسرائیل بحر کلزم کے ایک حصے کے پاس پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ فرعون وہاں پہنچ گیا۔ فرعون کو دیکھ کر بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ سمندر پر عصا مارنے کی دیر تھی کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے۔ پانی کے تودے بحر منجمد کی طرح ہر راستے کے دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو گئے۔ پانی کی وادیوں کے درمیان خشک راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے بحر کلزم کو عبور کر لیا۔ فرعون نے لشکر سے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہا، یہ راستے میں نے سمندر میں اس لیے بنائے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کو آسانی سے پکڑ لیں۔ جاؤ، اپنی بنی اسرائیل کو بچ نہ جانے دیں۔ فرعون کی ساری لشکر ان راستوں پر اتر گئے اور خدا کے حکم سے سمندر پھر سے اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ فرعون اور اس کے تمام لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ جس وقت فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا اور اس نے اپنی زندگی بچانے کو کہا کہ میں اس کو ایک واحد لا شریک ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے ہیں، میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی توبہ قبول نہ کیا اور اس کے جواب میں فرمایا، آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ سمندر میں فرعون کی لاش ایک طویل عرصے تک ڈوبی رہی۔ کسی آبی جانور نے فرعون کی ناک کا کچھ حصہ کھا لیا۔ ہزاروں سال بعد فرعون کی لاش سمندر سے ملنے پر بھی محفوظ تھی۔ پانی میں رہ کر بھی لاش گلی سڑی نہیں تھی۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے اور دیکھنے والے اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور انہیں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اللہ حافظ۔